حکمت جسے ہم کہتے ہیں وزڈم، اس کا تعلق زیادہ جاننے سے نہیں ہوتا. یہ بھی جان لوں، یہ بھی بہت سارا جان لینا اس کا نتیجہ حکمت نہیں ہوتا، بلکہ حکمت کا جو نقطہ آغاز ہے وہ جو تھوڑا سا جانا ہے اس کی ڈیپتھ میں اترنے کی توفیق ہوئی ہے، اس پہ غور و فکر کیا ہے، اس کی گہرائی میں اترے ہیں. یعنی بھلے جانتے کم ہیں لیکن سمجھتے زیادہ ہیں الحمدللہ، اور غور و فکر اور تدبر زیادہ کرتے ہیں. یہ جو مزاج ہے نا یہ ضروری ہے، اور اس کی راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ مائنڈ لیسنس. اور میننگ فل لائف کا کوئی خاکہ میننگ فل لائف کا ایک خاکہ ہمارے پاس ہو. یہ پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب اس کی ڈیٹیل اب کیا کریں اس کے لیے؟ تو اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی اپنے ساتھ تعلق بہتر کریں. اپنے ساتھ تعلق کیسے بہتر کریں گے؟ میں اس کی 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں. جیسے میں نے شروع میں جو بات کی نا وہ ساری اپنے ساتھ تعلق کے حوالے سے ہے. یعنی دوبارہ ایک سوال اور کر لیتے ہیں. کیا اللہ نے انسان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ اپنی نفسیاتی صحت پر کام کر سکے؟ کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے؟ اور کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ میرے اختیار کی بات ہی نہیں ہے، اللہ نے مجھے اس قابل نہیں بنایا. میری نفسیاتی صحت کا تعلق مجھ سے تھوڑی ہے. میری ساس اگر بہت مہربان ہوں گی تو میری نفسیاتی صحت اچھی ہو جائے گی. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اس طرح سوچتے ہیں. اگر میری بیوی صحیح ہوگی تو میری نفسیاتی صحت صحیح ہوگی. بہت سارے لوگ اس طرح سوچتے ہیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ آپ کو پتا ہے آپ کی نفسیاتی صحت، اور پھر ایک اور بات، کیا اپنی نفسیاتی صحت کو ٹھیک رکھنا انسان کی ذمہ داری ہے؟ پھر ایک اور بات، کیا اپنی نفسیاتی صحت کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اور پھر کیا اسے اس کا علم ہے؟ دیکھیں، یعنی اپنے ساتھ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ایمان کی خود احتسابی کا تجربہ کرے، یعنی اپنے ایمان کو ایسس کرے، اپنی سائیکالوجی کو ایسس کرے، اپنی انر کنڈیشنز کو ایسس کرے اور اس کے لیے کام کرے، اپنے آپ کو سمجھے. یعنی اگر میں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرواؤں، یہ گھر جا کے کیجئے گا. اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنی ٹاپ 10 وشز لسٹ ڈاؤن کریں اور یہ کام 3 منٹ کے اندر کریں یا 2 منٹ کے اندر کریں، چلیں 2 منٹ 120 سیکنڈز ٹاپ 10 وشز لکھیں. اگر میں یہ کہا، ابھی میں دے نہیں رہا، گھر جا کے کیجئے گا، ٹائمر لگا کے 2 منٹ میں اپنی ٹاپ 10 وشز. تو پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو کانشیس لیول پر ریئلائزیشن نہیں ہوگی کہ میری ٹاپ 10 وشز ہیں کیا، اس لیے کہ وہ اپنی وشز سے اویئر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وشز ایگزسٹ نہیں کرتی، وشز ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ تو ان کی امی سے پوچھیں وہ بتا دیں گی، ان کے ابا سے پوچھیں، بہن سے پوچھیں، بتا یہ اس کی تو یہ خواہش ہے. Being aware of what you deeply desire. تو پہلا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، آپ اپنے اوپر غور کرتے ہیں. پھر ایک نیکسٹ لیول یہ ہے کہ آپ اپنی ہر وش کو 1 by 1 ریویو کرتے ہیں. کیا یہ وش ٹھیک ہے؟ یہ وش ہے کیسی؟ میٹیریلسٹک وش ہے تو میری زیادہ تر وشز میٹیریلسٹک ہیں. کوئی نان میٹیریل وش بھی ہے میرے پاس. تو اب یہ جو وشز ہیں ان میں ان کا آرڈر ٹھیک ہو، ان کی نیچر ٹھیک ہو، یہ میرے اوپر میری اجازت سے اثر انداز ہوں، میں اپنی وشز کے حوالے سے اویئر ہوں، میں اپنی وشز پہ یہ سوچوں کہ یعنی یہ جو میری آرزو بنی ہے یہ آرزو کتنی مبارک ہے، یہ میری پرواز کو پست کر دے گی یا بلند کر دے گی. ہماری آرزویں جو ہے نا یہ طے کرتی ہیں کون سے کام کو کرنے کے لیے دل مچلتا رہتا ہے. وہ بہت سے ہماری
مسلم امہ میں بہت سارے نوجوانوں کا پب جی کے لیے دل مچلتا رہتا ہے. بعض اوقات کوئی گیم ہے جس کو کھیلنے کے لیے دل مچل رہا ہے. کچھ لوگوں کا دل T20 میں اٹکا ہوا ہے. 40 کے ہونے والے ہیں, 20 میں اٹک گیا ہے. یہ مسئلہ ہے نا. تو جو انسان وہاں ہے جہاں اس کا دل ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. تو یہ بہرحال میں نے اپنی گفتگو کو میں یہاں روکتا ہوں. میں نے مائنڈ فلنس کے اوپر کچھ بات کی, میں نے مائنڈ لیسنس کے اوپر بات کی, پھر میں نے وہ فیکٹرز بتائے جس میں سب سے اہم میں نے نیند بتایا. اس کے بعد بھی میں نے کچھ ایک دو چیزیں فری ٹائم اور ایک دو اور باتیں کی. سلیپ کے اوپر میں نے ذرا زیادہ فوکس کیا, کیونکہ یہ اب آپ جس عمر میں ہیں سلیپ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز پہ کام کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا, سب کچھ پکڑ میں آ جائے گا انشاءاللہ. سونے جاگنے کا معاملہ صحیح ہو گیا, معاف کر رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں. آپ نے کہا امی کو یہ کہہ دیا تھا, چلو سونے سے پہلے معافی مانگ لوں امی, میں نے آپ کو بڑی غلط بات کہی. آپ بتائیے, اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا کبھی آپ کی زبان سے آپ کے والدین آپ کے لفظوں کی غلط ہونے سے ہرٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ ہوئے. دیکھیں, ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ ہرٹ ہوئے, ایشو یہ ہے کہ وہ ہرٹ ہوئے ہیں اس کی ندامت نہیں ہے, بلکہ اپنے چوائس آف ورڈز کی جسٹیفیکیشن ہمارے پاس موجود ہے. میں نے غلط کب کہا؟ صحیح تو کہا تھا میں نے, برا مان نہیں. میں نے کون سی غلط بات کہہ دی؟ جسے کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ. پھر اس کی معافی مانگنے کی توفیق ہمیں نہیں مل رہی. آپ اس انسان کو نہیں ہرا سکتے, بلکہ آپ کیا 8 بلین انسان اس انسان کو نہیں ہرا سکتے جس کے لیے معاف کرنا اور معافی مانگنا آسان ہے. آپ اس کی عظمت کو بھی نہیں گھٹا سکتے, اس کی شان کو بھی نہیں گھٹا سکتے, اس کے مرتبے کو بھی نہیں گرا سکتے. اس انسان کو نہیں ہرا سکتے جس کے لیے معافی مانگنا اور معاف کرنا آسان ہو گیا ہے. یہ معافی مانگنے کے لیے اس بات پہ اصرار نہیں کرتا کہ پہلے مجھ پر میری غلطی ثابت کرو پھر معافی مانگوں گا. یہ کہتا ہے ٹھیک ہے, آئی ایم سوری, ممکن ہے میری بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو, میں معذرت خواہ ہوں. معافی مانگنے میں سبقت اور پہل کرتا ہے, معاف کرنے میں بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرتا ہے. اس آدمی کے نہ مرتبے کو کم کر سکتے ہیں, نہ عظمت اور شان کو گھٹا سکتے ہیں, نہ اس کو ہرا سکتے ہیں. ہماری تعلیم اور ہماری تربیت ہمیں معاف کرنا اور معافی مانگنا نہ سکھا رہی ہے نہ اکسا رہی ہے. اور کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہماری بہت سے لوگ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, حدیث بھی جان رہے ہیں, لیکن یہ کام آسان نہیں ہو رہا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں قرآن سے جڑنے سے پہلے معاف کرنا اور معافی مانگنا آپ کے لیے جتنا مشکل تھا, اگر آپ نے صرف سورہ فاتحہ کا مطالعہ کیا ہے اس کے بعد آسان ہوا یا نہیں ہوا, اور پتہ لگا آپ نے تو پورے قرآن کا مطالعہ کر لیا ہے ابھی بھی نہیں ہوا, تو یہ مسئلہ ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسا بننے اور ویسا رہنے کی توفیق دے جو رب کریم چاہتا ہے کہ ہم بنیں اور جیسے رہیں, یعنی کہ بندہ بنے. ہمارے اندر ہماری اصلاح ہو, ہمیں مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کی توفیق ہو جائے, اور جو غلطیاں ہم نے کی ہیں ان پہ ندامت کی ہمیں توفیق ہو جائے, اس پہ ندامت کا تجربہ ہمیں ہو جائے, یعنی اس پر ہم جسٹیفیکیشنز پروڈیوس نہ کریں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کے اوپر
رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو میں اپنی بات کو یہاں روکتا ہوں، اب آپ لوگ کویسچنس کچھ کرنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ وعلیکم السلام۔ ہفتے کے بعد پھر وہی مائنڈ لیس کی طرف جاتے ہیں، اس کے لیے کیا کہ سبحان اللہ۔